أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چلے نامی اسپیدر کل کا درس تھا. متن جو ہے مکمل طریقے سے آپ نے پڑھا. کلمہ بترکیبہائے تاسف رہ گئے. کل کے درس میں جو نئے کلمات تھے، نئی ترکیبیں تھیں، اس کو آج ذکر کریں گے. اساس، اساس یعنی پایا، رکن، بن، ریشے، یہ تمام ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں بنیاد، جڑ ہے نا، کھمبا، ستون ہے نا. پایا یعنی ستون، رکن، بن، ریشے، جڑ، بن جڑ، بنیاد، بن یعنی بنیاد. جو اساس کے یہ معنی آتے ہیں ہے نا. مثلاً آپ کہیں گے کہ نماز اساس دین ہے، فرض کر لو ہے نا. نماز اساس دین ہے. عمل اساس علم ہے. عمل علم کی بنیاد عمل ہے. چلو انس، انس یعنی مہر و محبت، صمیمیت و نزدیکی. انس یعنی مہر و محبت، لگاؤ، چاہت، سمجھ رہے ہیں. کسی سے مانوس ہونا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو چاہنا، یہ معنی ہے انس کا. من با نماز ان سے خاصی دارم، فرض کر لو من با درس و بحث انس نہ دارم. یعنی پڑھائی لکھائی سے کوئی انسیت نہیں ہے نا. جملہ بناؤ انس. اے کاش کلمہی کی برائے بیان آرزو بکار می رود. کہہ رہے اے کاش یہ وہ کلمہ ہے جو آرزو کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اے کاش یعنی کاش کے، کاش ہے نا. گزرے ہوئے زمانے میں فوت شدہ چیز کے آرزو کہ کاش یہ میرے پاس ہوتا، کاش ایسا کیا ہوتا، کاش ویسا کیا ہوتا، کاش اچھے سے سبق پڑھا ہوتا تو امتحان میں پاس کیا ہوتا. یہ کاش ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے فوت ہو جانے کے سلسلے میں جو افسوس ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے لیے، ماضی کے افسوس کے لیے کاش ایسا ہوتا ہے. چلیں جہان آفرین، آفرینندے جہان. جہان آفرین یعنی آفرینندے جہان، دنیا کا پیدا کرنے والا. جان آفرین، جان پیدا کرنے والا. جہان آفرین، جہان پیدا کرنے والا ہے. خدا مند متعال جہان آفرین است. چلیں خواستارم، خواستارم یعنی می خواہم. خواستن چاہنا، ٹھیک، اسی سے می خواہم کا جو معنی ہے وہی خواستارم. من اشما خواستارم کہ خوب درس بخوانی. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اچھے سے سبق پڑھیں. من نیازی پیدا کر دیم و اشما پول خواستارم. ایسے دلم می خواہد، دلم می خواہد یعنی دوست دارم.
دلم مخواہد یعنی دوست دارم، یعنی میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میرا ارمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا دلم میخواهد کہ مدرسه یک هفته تعطیل باشد. دلم میخواهد که مدرسه یک هفته، یعنی کہ دوست دارم که مدرسه یک هفته تعطیل باشد. دلم میخواهد که زود از مدرسه به خانه برگردم. دوست دارم، دلم میخواهد، یہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں، یہ پسند ہے. ستم دیدے، ستم دیدے یعنی مظلوم، ستم کشیدے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، جس نے ظلم سہا ہو، جس نے ستم دیکھے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے ستم دیدے. مظلوم، ستم کشیدے. کیا کہیں گے؟ مردم فلسطین ستم دیده اند. مردم فلسطین از دست صهیونیسم ستم دیده اند. سر به خاک، سر به خاک گذاشتن یعنی سجدہ کرنا، سجدے کردن یا سر به خاک گذاشتن. ماں برخا کے کربلا، ماں برخا کے کربلا سر میں خاک میں گزارے، ہے نا، یا برمہر کربلا سر بے خاک میں گزارے. سر بے خاک میں گزارے یعنی سجدے میں کرے. نماز گزار باید برائے سجدے سر بخاک بگزارت. نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ سجدے کے لیے زمین پر پیشانی رکھے، زمین پہ سر رکھے. سعادت خوشبختی، خوش نصیبی. سعادت کے لیے کوئی ایک جملہ کہے گا؟ کچھ تو خوشبختی دکھاؤ بھائی. تو اپنی سعادت دکھائیے. کوئی چھوٹا ہی سا جملہ کہو. اس میں پدرم سعادت ہے. سعادت، سعادت یعنی خوشبختی. کوئی چھوٹا سا جملہ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ آسان لفظ کے لیے اسی لیے تو کہا ہے کہ آسانی سے کر سکیں. تو سعادت پسند ہی نہیں ہے تو جملہ کیوں بنا ہے؟ سعادت پسند ہے، ٹھیک. ماں سعادت پسند. اگر می خواهی سعادت مند شوی باید زحمت بکشی. سعادت مند کسی است که علم دارد. سعادت مند کسی است که دارای علم است یا علم دارد. طلبها سعادت مند هستند که کسب علم می کنند. شگوفه، شگوفه گل درختان میوے، پھلدار درختوں کے پھول، اس کو کہتے ہیں شگوفے. فروٹ کے درخت کے، پھلدار درخت کے جو پھول ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شگوفے. در
موسم باران درختان شگوفه می شوند. در فصل باران درختان شگوفه می شوند. فرصت زمان مناسب برائے انجام کاری یا چیزی، کہنے کسی چیز یا کسی کام کو انجام دینے کے لیے مناسب وقت اس کو کہتے ہیں فرصت. روز جمعہ فرصت خوبی اس برائے مرور درس. روز جمعہ فرصت خوبی اس برائے فٹبال بازی کردن، برائے خوابیدن، برائے بازی کردن با موبائل، ہے نا. موفقیت یعنی پیروزی، کامیابی. برائے موفقیت در امتحان کیا ہے؟ جد و جہاد، سعی و کوشش لازم و ضروری است. بدون سعی و کوشش کسی در امتحان موفق نمی شود. برای موفقیت در زندگی انسان باید زحمت بکشد. نقطہ، یہ نئے کلمات، نئی ترکیبیں تھی. اب بات ہوتی ہے نقطہ. لطفاً بے ان جملہ توجہ کنید، برائے مہربانی نیچے جو جملے دیے جا رہے ہیں ان جملوں کی طرف توجہ فرمائیں، دقت کریں. جملے کیا؟ اے کاش از وقت من خوب استفادے میں کردیم. اے کاش ہم اپنے وقت سے بہترین استفادہ کرتے. اے کاش ہم اپنے وقت کا اچھا استعمال کرتے. اے کاش باران می آمد، اے کاش بارش آتی و زمین ہائے خشک را اور خشک زمینوں کو سیراب می کر سیراب کرتی. اے کاش مسلمان باہم متحد می شدن. اے کاش مسلمان آپس میں متحد ہوتے. اے کاش درس خواندے بودم. اے کاش سبق پڑھا ہوتا. و انسان مفیدی برائے جامعہ می شدم، اور سماج کے لیے مفید انسان بنتا. بے ان جملہ، یہ جو جملے ہیں اے کاش اے کاش، اس طریقے کے جملوں کو جملہ عاطفی می گوین. کیا کہا جاتا ہے؟ اس طریقے کے جملوں کو جملے عاطفی کہا جاتا ہے. ہر گاہ ما تمنا و آرزوی داشتن چیزی را در گذشتے بنمائیم. کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کیا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے رکھنے کی آرزو یا تمنا کو ظاہر کریں گے تو با استفادے اسباج کاش، تو کلمہ کاش کے استعمال کے ذریعے سے آرزو خود مان را اپنی آرزو کو بیان میکنیم، بیان کریں گے. گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے پاس میں ہونے کی تمنا اور آرزو کو آپ کو بیان کرنا ہے. ابھی کہ کاش کل پرسوں، ایک مہینہ، 2 سال، 4 سال پہلے ایسا ہو. آپ اسی گزشتہ آرزو کو بیان کرنا چاہیں گے تو کلمہ کاش لانا پڑے گا. اے کاش کہ ہم ان طور کی در تعریف مشاہدے کرتی، جیسا کہ آپ نے تعریف میں مشاہدہ کیا، دیکھا. از ان کلمے فقط برائے افسوس بیان ناراحتی چیزی، کہ اس کلمے سے صرف اور صرف اپنی ناراضگی اور اپنے افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے چیز کی درگزشتے از دست ما رفتے، اس چیز کے بارے میں اپنے افسوس اور ناراحتی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے کھویا ہے، استفادے میں کنی استفادہ کیا ہے. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جس چیز کے نہ ہونے سے، جس چیز کے نہ ملنے سے، جس چیز کے کھو دینے سے ہمیں افسوس ہے، اور اسی گزرے ہوئے زمانے کے افسوس کو آج جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے لیے صرف اے کاش آتا ہے. آسان لفظوں میں
گزرے ہوئے زمانے کی کسی تمنا اور آرزو کو بیان کرنا ہو تو اے کاش لائیں گے. ماضی کی کوئی بھی تمنا، مثلا ابھی آنے والے زمانے میں نہیں، جو وقت گزر گیا اس کے لیے کچھ بھی، مثال کے طور پر 2 دن پہلے 4 دن پہلے کی کوئی بھی مثلا کوئی افسوس والی بات ہے، کوئی تمنا کی، کوئی آرزو ظاہر کرنی ہے آپ کو، تو لائیں گے. اے کاش دیروز به پارک رفته بودم، اے کاش میں پارک گیا ہوتا. اے کاش دیشب نخوابیده بودم در سهایم را یاد گرفته بودم. اے کاش میں نے اگر میں رات نہ سویا ہوتا تو اپنا سبق یاد کرتا. بار صورت اے کاش جو ہے ہمیشہ گزرے ہوئے وقت میں کسی چیز کی جو ناراحتی اور افسوس ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، استعمال کیا جاتا ہے. آنے والے زمانے میں آپ کی کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، اگر اسے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امیدوارم یا امید، اے کاش کی جگہ کیا رہے گا، امید. امیدوارم کہ در آزمون جامعۃ المصطفیٰ موفق می شوم. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، مجھے امید ہے جامعۃ المصطفیٰ کے آزمون میں کہ ابھی آنے والا بھی آیا نہیں ہے. امیدوارم کہ روز عید الاضحیٰ گوشت قربانی بخورید. اے کاش اور امید، اے کاش گزرے ہوئے زمانے کے افسوس اور ناراحتی کو ظاہر کرنے کے لیے. اور گزرے ہوئے زمانے میں اگر کوئی تمنا اور آرزو تھی جو آپ کی پوری نہیں ہوئی، آپ اس تمنا اور آرزو کے پوری نہ ہونے کا جو افسوس ہے آپ کو، اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے تو اے کاش لائیں گے. اور آنے والے زمانے میں اگر کوئی آپ کی آرزو تمنا ہے اسے بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امیدوارم. امیدوارم که فردا شما درستان یاد بگیرید، یاد کنید و به کلاس بیایید. بنابراین برائے آرزو چیزی در آئندہ، لہذا آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں کسی چیز کی آرزو کو بیان کرنے کے لیے از این واجہ نباید استفادہ شود، یہ کلمہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. آنے والے وقت میں کوئی آرزو، کوئی تمنا ذکر کرنی ہے، بیان کرنی ہے تو وہاں پر کلمہ اے کاش کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بجائے آن، بلکہ اے کاش کی جگہ پر از واجہ امید یا امیدوارم استفادے بھی شبد، کیا استعمال کیا جائے گا، امید یا امیدوارم. جیسے خط میں لکھا جاتا ہے تو یہ امیدوارم کہ شما خوب باشید، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اکنون شما آرزوهای خود را با استفاده از این واجہ بگویید. کہنا اب باری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو ان کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کیجئے. اے کاش 2 دیا ہوا ہے، امیدوارم 2 آپ لکھ لیجئے. کیا کہیں گے، اے کاش، ایک جملہ، کیا کہیں گے جلدی بھائی، اے کاش.
ای کاش دیروز باران آمده بود، امروز هوا مرطوب بود. امروز هوا خنک بود. ای کاش بولو جلدی بھائی، نہیں آ رہا ہے تو بولو جلدی جلدی، آ رہا ہے تو اصغر. اے کاش بجائے مدرسے در دانشگاه درس می‌خواندم. نہیں کیسے آپ کہیں گے؟ دے دیا جائے گا. اے کاش جملہ لکھیں بھائی آپ. 2 اے کاش، 3 امیدواروں. کیا لکھیں گے؟ 5ویں کتاب پڑھ رہے ہیں، فارسی تمام ہونے والی آئی آپ لوگوں کی، اور اے کاش کا ایک استعمال نہیں ہو پا رہا. اے کاش درس خوب خواندے بودم. پاسخ ہمیں سوالها میدادم. تمام سوالوں کا جواب دے دیتا. براحتی می توانستم جملے بسازم. آسانی کے ساتھ جملے بنا سکتا تھا. چلے تو بہر صورت یہ ہو گیا آپ لوگوں کا درس مکمل بدعنوانی کے. اب آ جائے گا بیشتر بدانی نام گزاری. کیا ہے؟ نام نگاری. نام نگاری، نامہ نگاری ایک فن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پر اس کے آداب و شرائط ہیں. ایک ہنر ہے. یہ ہنر پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پر خصوصاً جو لوگ ادبیات کے طالب علم ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کسی لینگویج اور کسی زبان کے، جب کوئی کسی زبان کے ادبیات سیکھتا ہے تو وہاں پر یہ موضوع نامہ نگاری کا بھی آتا ہے. اس لیے جو ہے باقاعدہ طور پہ جو علی گڑھ یا الہ آباد بورڈ کی کتابیں ہیں اردو کی، ان کتابوں میں باقاعدہ طور پر نامہ نگاری کے مستقل دروس آپ کو ملیں گے. اور یہاں کچھ نامہ نگاری کے جو قاعدے قانون ہیں، جو اصول ہیں، وہ آپ لوگوں کو یہاں پر بتائیں گے. تو کل دیکھا جائے